اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور کفر کی جب پہلی لڑائی جنگ بدر ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قلیل کو کثیر پر غالب کر دیا۔ اللہ کے کام دیکھیے کہ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ جو پکڑے گئے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عقیل بھی ہے، ان قیدیوں میں اللہ کے نبی کا چچا عباس بھی ہے، اور ان قیدیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ابو العاص یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند بھی قیدی ہو کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے رشتہ دار مجھے دے دیں، علی اور عثمان کے ان کو دیں، ان کی گردنیں اتار دی جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیں، اور عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کو جنگل میں کھڑا کر کے آگ میں جلا دیں۔ میرے نبی رحیم اور کریم بن کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار غار کا مشورہ قبول کیا، فدیہ لیا اور فرمایا اے چچا عباس 18,000 اپنا دے اور 12,000 میرے بھتیجے عقیل کا دے۔ چچا عباس عرض کرتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں 30,000 ہیں؟ اللہ کے نبی تھوڑا سا مسکرائے اور فرمایا اے چچا عباس، کیا گھر سے نکلتے وقت آپ میری چچی ام فضل کو کہہ کر نہیں آئے تھے کہ میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ان سیڑھیوں کے نیچے روپیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے وہ نکال لینا۔ چچا اس ڈھیر میں 30,000 سے بھی زیادہ ہے، مجھے تو آسمان والے نے اللہ نے بتا دیا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 350 میل دور بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے ایک موتیوں کا ہار بیچتی ہیں اور کہتی ہیں میرے ابا جی کو جا کر کہہ دینا کہ تیری زینب کے پاس ایک ہی موتیوں کا ہار تھا جو زینب نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے بیچ دیا ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹی کا ہار پہنچا تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کا ہار دیکھا تو آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ میری بیٹی زینب کا وہ ہار ہے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں دیا تھا۔ آج یہ ہار دیکھ کر مجھے میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئی ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں اپنی زینب کا ہار واپس کر دوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کے نبی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو العاص، میرے ساتھ ایک پکا وعدہ کر کہ میری زینب کو مکہ جاتے ہی مدینہ بھیج دینا، اس عوض میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ابو العاص پختہ وعدہ کرتا ہے، یہ مکے پہنچ کر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ اے زینب، میں تیرے بابا کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تو مدینے چلی جا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے جانے کی تیاری کر لیتی ہیں، اب اونٹ پر بیٹھ کر جا رہی ہیں۔ حبار بن اسود دور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو اس نبی کی بیٹی ہے جس نے ہمارا ابو جہل مروایا، عتبہ اور شیبہ قتل کروائے۔ یہ زور سے نیزہ مارتا ہے تو بی بی زینب اونٹ سے گر جاتی ہے۔ بی بی زینب چادر دوہری کر کے اپنے پیٹ پر باندھ لیتی ہے اور اس مظلومانہ طریقے سے مدینہ پہنچ جاتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری زینب کیا بات ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابو جی، مجھے حمار بن اسود نے نیزہ مارا ہے۔ جو نبی پتھر کھا کر بھی بددعا نہیں دیتا، جو نبی دانت شہید کروا کر بھی بددعا نہیں دیتا، بیٹیوں کا معاملہ ہی بڑا مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، اگر حبار بن اسود بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹا ہوا مل جائے، اس کی وہیں پر گردن اڑا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کے نکاح ابو لہب اور بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا تو اللہ کی توحید کا
ڈنکا بجایا تو ابو لہب بے ایمان کہنے لگا، اے میری بیٹو، میں تم پر تب خوش ہوں اگر تم نبی کے سامنے جا کر کہو کہ ہم تیری بیٹیوں کا نکاح نہیں کریں گے۔ عتبہ بے ایمان جا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے ہمارے بتوں کی توہین کرنی ہے تو سن لے، ہماری طرف سے تیری بیٹیوں کو طلاق ہے، تجھے اجازت ہے جہاں تیرا دل چاہتا ہے نکاح کر لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، میرے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی تھی، آج بیٹیوں کو معاملہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم سلط علیہم قلب من الکلاب، یا اللہ اس پر جنگل کے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے، یہ گھر گیا، اس کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ باپ کہنے لگا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ابا جی جس طرح آپ نے کہا تھا میں نے اسی طرح نبی کو کہہ کر آیا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بد دعا دی ہے۔ اس کو یقین تھا، کہنے لگا اب تجھے گھر موت نہیں آئے گی، تجھے جنگل کے شیر ہی کھائیں گے۔ یہ بے ایمان لوگ اندر سے تو مانتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب یہ شام کی تجارت پر جا رہا تھا، راستے میں رات پڑ گئی۔ ابو لہب لوگوں کو کہتا ہے، اس نبی نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، مجھے خطرہ ہے، تم اس طرح کرو کہ تمام سامان اکٹھا کر کے اوپر میرے بیٹے کو سلا دو، چاروں طرف باڑ لگا کر تم سو جاؤ، اس کے بعد چاروں طرف اونٹوں کی باڑ لگا دو تاکہ میرا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ جائے۔ اس بے ایمان نے یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن میرے نبی کو کوئی گالی نکال کر کیسے بچ سکتا ہے؟ ساری رات ہوگی تو کیا ہوا؟ ایک جنگل کا جو شیر تھا وہ آیا اور آ کر وہ پہلے اس نے اونٹوں کی باڑ کو کراس کیا، اس کے بعد وہ سونگتا ہوا آگے آیا، سارے جو وہاں آدمی سوئے ہوئے تھے ان کو پہچان کرتا ہوا آیا، سونگتا آیا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس میں وہ آدمی شامل نہیں ہے جس کو قتل کرنے کا حکم اس کو اللہ نے دیا تھا۔ تو وہ چھلانگ لگا کے آسمان اس کے اوپر جو سامان تھا ان کا ڈھیر تھا اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے اس کو کھینچ کے نیچے لے آیا، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ اللہ جو بدتمیزی اللہ کے نبی سے کرے، اللہ کے نبی کی گستاخی کرے تو اللہ بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ ایک اور ولید نامی آدمی مکے میں رہتا تھا، اس نے میرے نبی کو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ نبی تو معاذ اللہ ہے ہی دیوانہ۔ عرش والے نے فرمایا، اللہ کے نبی جس نے آپ کو گالی دی ہے آپ کی اس کی بات کا جواب نہ دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یا اللہ کون دے گا؟ فرمایا اس کی گالی کا جواب میں دوں گا۔ جس نے میرے نبی کو دیوانہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم میں اس کے 10 عیب گن کر بیان کیے، اور جو 10واں عیب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو اللہ پاک نے فرمایا اتلن بعد ذالک ذنیم، کہ اس کی بات ہی کیا کرے، یہ تو حرام زادہ ہے، یہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں۔ آخر یہ چودھری تھا، اس نے تلوار پکڑ لی اور جا کر ماں کی گردن پر چڑھ گیا، کہتا ہے اماں جان تو میری ماں ہے، بات صاف صاف کر، آج مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے حرام کا کہا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا بات سن لے، میری شادی ہوئے 18 سال گزر چکے تھے، 18 سال اولاد نہیں ہوئی تھی، جائیداد بڑی تھی، میں نے زنا کیا تو اس میں سے تو پیدا ہوا۔ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے وہ بالکل سچ کہی ہے۔ ایک آدمی اور تھا، وہ مسلمان ہوا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا کہ تو میرا وحی لکھا کر، یہ وحی لکھتا رہا، اس کو یہ اعزاز پسند نہ آیا، یہ بے ایمان مرتد ہو گیا۔ اب یہ ساتھیوں کو جا کر کہتا ہے معاذ اللہ نبی کو کیا آتا ہے، نبی تو مجھ سے پوچھ کر لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ بڑے پریشان ہوئے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس بے ایمان نے آپ کی توہین کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جب یہ بندہ مر جائے گا تو اللہ کی زمین کی مٹی بھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اب یہ گستاخ اور بے ادب مر گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو دفن کیا، صبح کو آ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی میت باہر پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں مسلمان اپنے نبی کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کی لاش باہر نکال کر گئے ہیں، یہ پھر گہرا گڑھا کھود کر اس کو دفن کرتے ہیں، دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں اس کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی ہے، یہ تیسرے دن بھی گہرا گڑھا کھود کر اس کو دفن کرتے ہیں اور قبر پر لاٹھیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر آج مسلمان اس کی لاش نکالنے کے لیے آئے تو ہم ان کو مار مار کر بھگا دیں گے۔ یہ محافظ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مٹی پرے ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے
اور اس بے ایمان کی لاش جو ہے وہ باہر آ رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اللہ کے نبی کی کسی قریبیوں کو جب ایذا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود سزا دی اور ان سے بدلے بھی خود ہی لے لیے۔